یہ قرآن قبرستان میں پڑھنا حلال نہیں ہے، قبرستان میں قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے، نہ دفن کر کے، نہ دفن کرنے کے بعد، نہ دفن کرنے سے پہلے، نہ کسی وقت بھی قبرستان میں جا کر۔ قبرستان قرآن پڑھنے کی جگہ ہے ہی نہیں، قبرستان قرآن پڑھنے کی جگہ ہے ہی نہیں۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ میرے منہ کی بات ہے نہیں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، حدیث ہے ابو داود میں، ترمذی میں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو، یہ رسول اللہ کے لفظوں کا ترجمہ سنا رہا ہوں، لفظ بھی سن لے، لا تجعلوا بیوتکم مقابرہ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ان میں سورہ بقرہ پڑھا کرو۔ مطلب ہے سورہ بقرہ قرآن ہے اور قرآن یہ قبرستان میں نہیں۔ فرمایا ہے کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، مطلب کیا ہے کہ گھروں کے اندر تم نفل پڑھ لو، سنتیں پڑھ لو، نماز با جماعت ادا کرو، اور کچھ نہ کچھ سنتیں اور نفل گھر کے اندر بھی پڑھنی چاہیے۔ یہ ہے اس حدیث کا مطلب کہ تم گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ تو لہذا جن کا نظریہ یہ ہے کہ قبروں میں قرآن نہیں پڑھنا چاہیے تو ان کا نظریہ وہ غلط ہے۔ لہذا جو شخص یہ کہتا ہے اور حدیث کے غلط ترجمے کر کے آگے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو ان کی مثال اس پاگل کی طرح ہے کہ جسے تلوار پکڑا دی جائے تو پتہ نہ ہو کہ مارنا کسے ہے، اور اس طرح وہ بیڑا غرقی کرے گا۔ تو جس نے حدیث کو تو پڑھا، حدیث کے مطلب کو نہیں سمجھا، اس کی تشریح میں نہیں گیا، محدثین کی آگے تشریحات نہیں دیکھی، اور جو ہے اس انداز میں صرف حدیث پڑھ کے مسئلہ جو ہے یوں بتا دینا کہ قبروں پر قرآن پڑھنا جائز نہیں، تو ان کی مثال اس پاگل کی طرح ہے کہ جسے تلوار پکڑا دی جائے، پتہ نہ ہو مارنی کسے ہے تو وہ بیڑا غرق ہی کرے گا۔ تو لہذا احادیث طیبہ کے اندر یہ باتیں موجود ہیں کہ قبروں پر قرآن پڑھنا جائز بھی ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر ثواب عظیم عطا فرماتا ہے۔ اس سلسلہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ من مر علی المقابر، جو قبرستان سے گزرا، وقرأ قل هو اللہ احد 11 مرہ، اور اس نے 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص کو پڑھا، ثم وہب اجرہ للاموات، اور اس کا ثواب قبرستان والوں کو ایصال ثواب کیا، اعطا من الاجر بعدد الاموات، تو اللہ تعالیٰ مردوں کے برابر پڑھنے والے کو بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دخل المقابر ثم قرأ فاتحۃ الکتاب، کہ جو بندہ قبرستان کے اندر داخل ہوا اور اس نے سورۃ الفاتحہ پڑھی، اس کے بعد سورۃ الاخلاص، اس کے بعد سورۃ الحاکم التکاثر، پھر کہا اللہم انی قد جعلت ثواب ما قرأت من کلامک لأہل المقابر من المؤمنین والمؤمنات، اے اللہ میں نے جو کچھ پڑھا ہے تیرے کلام سے، اس کا ثواب میں اہل قبر کو ایصال کرتا ہوں، مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو۔ کانوا شفعاء اللہ الی اللہ تعالی، تو وہ قیامت کے دن اس کی شفاعت کریں گے، اہل قبر قیامت کے دن اس کی شفاعت کریں گے۔ اسی طرح حضرت علامہ خطابی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تھے اور دیکھا ان کو عذاب ہو رہا تھا، اور 2 ٹہنیاں پکڑ کر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان کی قبروں پہ رکھی، اور فرمائے کہ جب تک یہ تسبیح کرتی رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی۔ علامہ خطابی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمانے لگے فَإِذَا خُفَّ عَنْهُمَا بِتَسْبِيحِ الْجَرِيدِ، اگر ٹہنی کی تسبیح کرنے سے عذاب میں کمی ہوتی ہے، فَكَيْفَ بِقِرَاءَةِ الْمُؤْمِنِ الْقُرْآنِ، تو پھر اس مومن کی تلاوت کا کیا عالم ہوگا کہ جو کسی قبر کے پاس جا کر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ تو لہذا فرمانے لگے وَهَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ فِي غَرْسِ الْأَشْجَارِ عِنْدَ الْقُبُورِ، اور قبروں کے پاس جو درخت لگاتے ہیں اور اس کی اصل وہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر ٹہنیاں رکھی تھی
اور فرمایا تھا کہ جب تک یہ تر رہیں گی اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی اور ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی، تو لہٰذا یہ درخت جب تک ہرے بھرے رہتے ہیں تو اہل قبر کے لیے جو مسلمان ہے یہ ان کے لیے عذاب کے اندر تخفیف کا باعث ہوتے ہیں۔ تو اصال ثواب جائز ہے، قبروں پر قرآن پڑھنا بھی جائز ہے، سورہ یاسین پڑھے، قل هو اللہ احد پڑھے، جو بھی قرآن پڑھے کسی حصے سے قرآن کے سے، تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر